آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سایہ تنویر ہادیہ کے شمارہ جنوری 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معماری جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے میں بھی حاضر تھی وہاں، اور اس کی رائٹر تحسین عامر ہیں۔ تاثرات اجتماع ارکان مہاراشٹر 25-26-27 اکتوبر مرتضیٰ پور۔ جب ہماری رکنیت منظور ہوئی، کورونا کا قہر اپنے عروج پر تھا، لاک ڈاؤن کا راج تھا، ہمیں حسرت تھی کہ ارکان اجتماع کب ہوگا اور اس میں ہماری شرکت ہو بھی سکے گی کہ نہیں۔ جب حالات سازگار ہوئے، اجتماع کا پلان سامنے آیا، دل خوشی سے جھوم اٹھا، الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام PDF کی شکل میں واٹس ایپ پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوایا۔ اشارات زندگی نو کا مطالعہ لاک ڈاؤن میں شروع کر چکے تھے، جو ہمارے لیے قابل فہم تھے، راستہ اور منزل والے۔ سچی بات تو یہ کہ اس کے بعد والے اشارات کو سمجھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی۔ اسٹڈی سرکل اور گروپ ڈسکشن ارینج کیے گئے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ زمانہ شناس ہو۔ پروگرام کاپی میں یہ پڑھ کر اور روبرو سوالات و جوابات سن کر ایسا گمان ہو رہا تھا گویا امیر جماعت ایک استاد کی طرح ارکان شرکا سے اسٹیج سے سوالات کریں گے اور ہم کو جواب نہ آئے تو رکنیت سے خارج کر دیں گے۔ اللہ، ہم نکمے صحیح، پر جماعت سے وابستہ رکھنا کہ جماعت سے ہم عشق رکھتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے عبدالجلیل سر کو۔ منتخب اشارات کی فوٹو کاپی ہمیں فراہم کیا۔ ہم خواتین نے بھی خوب اسٹڈی کی، مشکل الفاظ لکھ لیے، ایک عنوان کو سمجھنے کے لیے شہریت پڑھی، گوگل کا سہارا لیا۔ بقول بچوں کے ہماری امیاں تو اجتماع ارکان کی ایسی تیاری کر رہی ہیں گویا نیٹ کا امتحان درپیش ہو۔ بروز پیر دوپہر 1 بجے ہمارا سفر بذریعہ ٹرین شروع ہوا۔ ناندیڑ ارکان کا باہمی خلوص و محبت کا عملی مظہر سامنے آیا۔ ناظم سفر کا نظم اور ناظمہ صاحبہ ملکہ فردوس باجی کا ہر ایک کا خیال دیدنی تھا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رات 9 بجے ہم مرتضیٰ پور پہنچ گئے۔ انتظامات کے کیا کہنے، ذمہ داران کی محنت و مشقت کا ثمرہ اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ اجتماع کو کامیاب بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور امیر جماعت کا یہ قول یاد آ گیا۔ اچھی تقریروں سے، اچھے انتظامات سے، اچھے اسکرین سے، لذیذ کھانوں سے اجتماعات کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ارکان کے کردار سے جماعت سے تعلق میں مضبوطی کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ راہ نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا تھا انتظار۔ وقت سے پہلے ہم آڈیٹوریم پہنچ گئے تھے۔ نہایت ہی ترتیب سے رکھی سفید فارم نشستیں، سادگی اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بڑا سا اسٹیج۔ ہم آڈیٹوریم کا جائزہ لینے لگے، کبھی ڈائس کو تکتے، کبھی داخل ہوتی خواتین کو۔ پروگرام کاپی پر نظر دوڑائی۔ سب سے پہلے درس قرآن۔ کیا خوبصورت ٹائٹل دیا گیا تھا، قرآن کی صحبت میں۔ دل نے اپنے آپ کو ٹٹولا، دیکھو تم قرآن کی صحبت میں جا رہے ہو، اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ۔ پھر کیا تھا، دل کی کیفیت بدل گئی، جسم و ذہن یکسو ہو گیا۔ مولانا الیاس خان فلاحی صاحب کے درس سورہ آل عمران کی آیت 159 تا 163 نے دل کی زمین کو ہموار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیکر رحمت بنایا۔ قرآن اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے امین ہیں۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے امت مسلمہ کا ہر فرد اور جماعت سے وابستہ فرد خصوصاً اپنے آپ میں قائد ہے، رہنما ہے۔ قائد کے لیے نرم خوئی لازمی ہے۔ اس صفت کو اپنانے کے لیے قرآن کی صحبت واقعی کارگر ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام مشفق مدرس کا موعظہ دل کو چھو رہا تھا۔ ایمان ملا، اخلاق ملا قرآن کی بدولت عالم کو۔ شاہوں کے بھی آنسو بہ نکلے، قرآن کی خطابت کیا کہیے۔ محترم امیر حلقہ کے افتتاحی کلمات بھی خوب تھے۔ ایمان شمع ہے، جس تحریک کو ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں، اقامت دین کے جس عظیم مقصد کو ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں، بس اس کو جلا بخشنے کی یہ کوشش ہے۔ اجتماع ارکان کا مقصد اپنے مقامات پر جا کر اپنے تحریکی کاموں کو تیز تر کرنا ہے۔ زندہ قومیں اپنا جائزہ لیتی ہیں، احتساب کرتی ہیں، جس طرح سفر کے دوران مسافر میل اسٹون پر پہنچ کر اپنے سفر کا سنجیدہ جائزہ لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر نے بھی ایسا ہی کیا۔
قابل اطمینان پہلو بھی دیکھے، قابل توجہ پہلو پر بھی غور کیا، اہم شخصیات کی رائے بھی معلوم کی۔ اب باری تھی قیم جماعت ٹی عارف علی صاحب کی۔ محترم نے بہت اچھا تبصرہ کیا، ہمارے ویژن اور مطلوبہ کردار پر خوب مشفقانہ رہنمائی کی، جیائیوں اور رسائیوں کا ذکر نہ کرنے پر کہا کہ یہ تو ایسا ہوا جیسے نیوکلیس کی بات تو کی گئی لیکن الیکٹرانز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بہت ہمت افزا بات کہی کہ دنیا میں ہمیشہ انقلاب اقلیت مائنورٹیز نے لایا ہے، فرد کا ارتقاء، معاشرے کا اچھا شہری، اسلامی اجتماعیت کی تشکیل، یہی مقامی جماعت کی کوشش ہونی چاہیے۔ وہیں فرد جماعت کی یہ ذمہ داری ہے نئے مقام پر اپنے بیج ڈالے، افراد کو ڈھونڈے اور متحرک کرے۔ اب وقت آ گیا تھا کلیدی خطاب کا۔ امیر جماعت محترم سید سعادت اللہ حسینی خوب اچھی طرح حالات حاضرہ میں جماعت اسلامی کی معنویت سمجھا رہے تھے۔ پہلے حالات کا مختصر نقشہ کھینچا، شکوے، نوحے، فسادیوں کا شور اور نیتاؤں کی چال بازیوں کا ذکر کیا، پھر تسلی دی کہ یہ سطح سمندر کا شور ہے، ہندوتوا انتہا پسندی سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب سپرفیشل ہے، بہت جلد گرد و غبار صاف ہوگا۔ امت مسلمہ 2 ملین انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے وقتی مسائل سے اٹھ کر اسلام کے پیغام کے علمبردار بن کر اٹھیں، ہر طبقہ، ہر گروپ کے لیے اسلام کا پیغام لے کر اٹھیں۔ آج امت کا اصل مسئلہ تحفظ و بقا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں مسلمانیت باقی نہیں ہے۔ یہ فکر و تشویش کی بات ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ امت اٹھائی گئی ہے، اس کا شعور اسے ہو جائے۔ دفاعی مقصد کے لیے مسلمانوں کو متحد نہیں ہونا ہے، بلکہ رب کے عائد کردہ حکم پر متحد ہونا ہے۔ مسٹر و مولوی کو جوڑنا، یہی مقصدی وحدت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا معاشرے میں ڈیمونسٹریشن ہو، برادران وطن سے گفتگو کے ذریعے ہی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ محترم مقرر نے اصل کام اسے ہی کہا۔ جماعت اسلامی کی معنویت کے تعلق سے بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی کہ رائے عامہ، پبلک اوپینین بنانا ہوگا، آئیڈیاز جنریٹ، آئیڈیاز پروپوگیٹ، آئیڈیاز ڈیمونسٹریٹ کرنے ہوں گے۔ ہماری فکر جتنی مضبوط ہوگی، ہمارا کام اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اسی کے ساتھ پہلے دن کے پہلے سیشن کے اختتام کا اعلان ہوا۔ نماز ظہر و تام کے لیے وقفہ تھا۔ ہم نے طے کر لیا تھا نماز و تام سے فراغت کے بعد وقت سے 5 منٹ قبل آڈیٹوریم پہنچ جائیں گے، مگر یہ کیا، ہم سے قبل کئی بہنیں اپنی نشستوں پر براجمان تھیں۔ سورہ الفتح آیت نمبر 28-29 سے دوسری نشست کا آغاز ہوا۔ انہی آیات کی روشنی میں آگے کا پروگرام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا۔ یوتھ فرینڈلی موومنٹ کے تصور کو یوتھ فرینڈلی ویل نون اسپیکر ایس امین الحسن صاحب نے صرف 13 منٹ میں کئی قیمتی باتیں پیش کی۔ جہاں زمانے کی قدریں بدلی ہیں، وہیں صالح نوجوانوں کی ترجیحات بھی دین کی خاطر خوب بدلی ہیں۔ سینئرز کا اس فراخ دلی سے سراہنا واقعی نوجوانوں کو اپنے مقصدیت اور بزرگوں سے تعلق خاص میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کاش کی حکمت کو سمجھے کوئی۔ لیجئے، اسی حکمت عملی کے تحت پینل کم اوپن ڈسکشن بھی رہا۔ 4 مرد ارکان کے ساتھ ایک خاتون کی شمولیت جماعت میں خاتون کی رائے کی اہمیت کو درشا رہا تھا۔ تنظیمی سیشن کی ترتیب اب بدل گئی تھی۔ تحریک اسلامی، عوام کی خاطر، عوام کے درمیان، اس موضوع پر 4 منتخب رفقا نے توفیق اسلم صاحب سے سوالات کیے اور حسب توقع محترم نے آسان اور عام فہم جوابات دیے۔ نوجوانوں کی جماعت میں شمولیت، بزرگوں کا نوجوانوں پر اعتماد کرنا، رسک لینا اور ان کو صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق کام دینا۔ اور میں نے اس تنظیمی سیشن سے سمجھا کیسے قوم پر نکلتی ہے، پھر گدراتی ہے اور اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہے اور پھل پھول کر کسان کو خوش کرتی ہے۔ یہی ماحول تحریک میں نظر آ رہا ہے، جس کا سلوگن میقات کے ابتدا میں دیا گیا تھا، ینگر جنریشن، اسٹرانگر جنریشن، وائڈر جنریشن۔ اللہ رب کریم اسے نظر بد سے بچائے۔ عصر تا مغرب کے وقفے میں چائے سے ریچارج ہو کر تمام ہی ارکان مقررہ وقت پر پہنچ گئے تھے۔ نظریاتی سیشن سورہ شورا کی آیت نمبر 36 تا 43 کی صحبت میں رہا۔ جدید جاہلیت ملکی تناظر میں، اس عنوان کے تحت 4 شرکا نے ہندوتوا، کارپوریٹزم، اتھارٹیرزم، پاپولرزم پر دیے گئے وقت میں
اپنی بات پیش کی۔ آخر میں جناب عبدالسلام پدگے نے تبصرہ و رہنمائی فرمائی۔ میں نے انہیں پہلی مرتبہ سنا اور دیکھا ہے۔ جتنا بڑا ان کا تعارف تھا اتنی ہی آسان ان کی رہنمائی تھی۔ آپ نے فرمایا، جاہلیت کی اصطلاحیں نئی ہیں مگر فلسفہ پرانا ہے۔ منوواد نے ہندوتوا کا ماسک لگایا ہے۔ عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرنا اتھارٹیرزم ہے، مونارکی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تاریخ میں فرعون اس کی مثال ہے، قارون کیپٹلزم ہے، سامری پاپولرزم کی مثال ہے۔ عوام میں مقبولیت کے لیے نفسیاتی اپیل چاہیے۔ ان کی سب سے اہم بات جو مجھے لگی، وہی آتے ہی سارے بت گر نہیں گئے بلکہ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، پلاننگ کرنی پڑی، دعائیں کی گئیں، بہت کشمکش برپا رہی، پھر اللہ کی مدد آئی اور باطل مٹ گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں تو حیران رہ گئی۔ وارتا بھارتی کے ایڈیٹر صاحب کے اردو تلفظ اور کئی برجستہ اشعار پر۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔